अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो इंतहाई अहम मामला है, और ख़ासकर मौसमियाती तब्दीलियों से और पाकिस्तान से मौसमियाती इंसाफ से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप वाकिफ़ हैं कि मिस्र में मिस्र शर्म अल शेख के अंदर दो रोज़ा COP27 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 27 ये 27वीं कॉन्फ्रेंस है मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक, और उससे जो चैलेंज है उनसे नबुर्द आज़मा होने से मुतल्लिक वो इख्ताम पजीर हो चुकी है। और इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस के अंदर टॉप प्रायोरिटी या की एजेंडा जो था वो पाकिस्तान ही रहा। पाकिस्तान से मौसमियाती इंसाफ, माहौलियाती इंसाफ कहें, क्लाइमेट जस्टिस कहें, वो सबसे मेन एजेंडा रहा। और ख़ुद बकौल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लॉस एंड डैमेज से मुतल्लिक जो है वो हमने दुनिया को आगाह भी किया, और हमारी कोशिश भी है कि पाकिस्तान जिसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है माहौलियाती बिगाड़ के अंदर, अब वो जो इफ़ेक्ट हुआ है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो माहौलियाती बिगाड़ हुआ उसका सबसे ज़्यादा खमियाजा जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और पाकिस्तान ने इस हवाले से अपनी आवाज़ को मौसर बनाने के लिए जो है वो मल्टीलैटरल, एक होता है बाईलैटरल होता है, यूनिलैटरल होता है जो एक तरफा हो, फिर बाईलैटरल जो दो ममालिक मिल जाएं, तो मल्टीलैटरल जिसमें बहुत ब्लॉक्स हैं जो वो मिल जाते हैं, या उनकी आप हम नवाई ले लेते हो किसी एक इशू पे, तो वो मल्टीलैटरली मिसाल के तौर के ऊपर G77 जो है उसमें 77 ममालिक या उससे भी अब ज़्यादा ममालिक हो चुके हैं प्लस चाइना। तो G77 का चेयर जो है वो पाकिस्तान के पास है। और जैसा कि हमने देखा भी सही सितंबर के अंदर कौम मुत्तहिदा में कि खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उसको चेयर भी किया था G77 को। तो G77 में ही पाकिस्तान ने G77 ममालिक को इकट्ठा किया था माहौलियाती जस्टिस पर, माहौलियाती इंसाफ पे। तो अब जब ये COP27 समिट हुआ शर्म अल शेख के अंदर, तो उन तमाम ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तईद की। और यूँ बाकी जो भी मुआशी ब्लॉक्स हैं या जिनका पाकिस्तान हिस्सा है, तो वो मल्टीलैटरल ब्लॉक्स जितने हैं उसमें पाकिस्तान ने इस मामले को उठाया कि लॉस एंड डैमेजेस जो है वो पाकिस्तान के, और फिर जो रिकन्स्ट्रक्शन है उसमें पाकिस्तान को हेल्प आउट जो है वो किया जाए। ये सारा का सारा क्रेडिट या एफर्ट जो है वो पाकिस्तान के नौजवान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की है। अब देखें, बात यह है कि हम पाकिस्तान में से लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक इस टाइम जो क्लाइमेट चेंज का और फिर माहौलियाती या क्लाइमेट जस्टिस का जो सिंबल बन चुके हैं, या हम उर्दू में जिसे हम इस्तियारा कहते हैं, तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। क्योंकि वो ख़ुद इफ़ेक्ट हुए, उनका भाई घर भी इफ़ेक्ट हुआ, फिर उनका सूबा सिंध जो है वो तकरीबन डूब चुका, और 1/3 पाकिस्तान डूब चुका। और वो ख़ुद एक ऐसे ख़ित्ते और ऐसी धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि जो है वो सिंधवास हैं, तो जिनका डायरेक्ट डिपेंडेंसी जो है वो फ्रेश वाटर पे है। और अब माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जब दरिया मुतासर हो रहे हैं, और फिर जिस तरीके से हमने देखा कि 800 से 900% रिकॉर्ड बारिश जो है वो आई, 800 से 900 गुना ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई जो सिंध में हुई, यानी कि 1 सदी का जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को जब हम देखते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई जो अभी इसी मानसून में सिंध ने बर्दाश्त की। और यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उसको कुछ ऐसे ब्रीफ किया, समझाया कि हद से ज़्यादा बारिशों की वजह से 100 किलोमीटर का एक लेक बना, झील बना। बारिश इतनी हुई तो वो झील बना जो बलूचिस्तान से ट्रैवल करता हुआ और सिंध को डुबोता हुआ, और फिर वो समंदर में गिरा। तो ये इसके रास्ते में जितने भी शहर आए, कस्बे आए, देहात आए, फसलें आई, मकानात आए, वो सब कुछ वो तहस नहस कर गया, डैमेज कर गया। तो यूँ पाकिस्तान को जो है वो माहौलियाती चेंज से या माहौलियाती बिगाड़ से जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। एक हमने ये मामला देख लिया कि मानसून जो है वो 40 दिन 40 रातें मुसलसल बारिश हुई, और आज तक तारीख़ में उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता। फिर उसके बाद हम देखते हैं खुश्क साली भी हमारे लिए यही माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से
مسئلہ رہا۔ پھر ہمارے جو جنگلات کو آگ لگتی ہے گرمیوں میں، جیسے یہ کوہ سلیمان کے پہاڑوں کو شیرانی والے علاقے میں کوئٹہ میں، جس کو ایرانی جہازوں نے آ کے بجھایا تھا، وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہزاروں ایکڑ تو وہ جنگل تباہ ہوا، چلغوزے کے زیادہ تر وہاں پہ خودرو باغات تھے۔ تو یہ ہمیں جو ہے ہمیشہ ان چیلنجز کا سامنا رہا ہے، اور وہ کیوں رہا ہے؟ یعنی پاکستان بہت زیادہ ولنریبل ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، جبکہ ہمارا موسمیاتی بگاڑ میں کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، رشیا، چائنا، یا یہ جو ورلڈ پاورز ہیں، وہ اپنے صنعتی منافع کے لیے جو ہے ماحول سے بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ غریب ممالک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ مقدمہ ہے جو یہ جن حقائق کی میں نے بات کی، تو بلاول بھٹو زرداری چونکہ وزیر خارجہ بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو وہ ان کا تو ویژن ہم سے زیادہ بہتر ہوگا، وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتے تھے، اور پھر جس طریقے سے وہ متاثر ہوئے تو انہوں نے وقت ضائع کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دنیا سے جو ہے وہ اس کا ایک قسم کا ہرجانہ وصول کریں، ہم دنیا کو کہیں کہ بھئی آپ کی وجہ سے ہمارے عوام، ہمارے لوگ، ہمارا جو 1/3 ملک ڈوبا ہے، اور جو 20 لاکھ گھر مسمار ہوئے ہیں یا سیلاب کی نظر ہوئے ہیں، جو فصلیں کا نقصان ہوا ہے، اب ان کو جو ہے ازالہ جو ہے وہ انہی قوتوں کو کرنا چاہیے۔ اور یہی بات ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے جو چیف ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو پاکستان میں دعوت دی، اور پھر اس کے بعد سپٹمبر کے اندر جو اقوام متحدہ کا سالانہ اجلاس ہوا، اس میں پاکستان کا یہ مین ایجنڈا جو تھا اقوام متحدہ کا، وہ بھی یہی ماحولیاتی تبدیلی تھا، اور وہ پاکستان نے ہی اس کو لیڈ کیا، وہ بلاول بھٹو زرداری نے ہی ان کو یہ پنچ لائن دی تھی، اور بلاول بھٹو نے اس کو جو ہے وہ ملٹی لیٹرلی بھی وہاں پہ جتنی ان کی انگیجمنٹس تھیں ان سب میں یہ چیز ڈسکس کی۔ اور پھر اس کے بعد جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں متعلقہ فورم ہے، وہ یہ کاپ ہے، کانفرنس آف پارٹیز۔ کانفرنس آف پارٹیز کیا ہے؟ یہ اقوام متحدہ کا موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق جو کنونشن ہے، ان کنونشن کو 1994 کے اندر جو ہے وہ سائن کیا گیا تھا، اور جتنے بھی اقوام متحدہ کے ممبر ممالک ہیں وہ پھر اس کا حصہ ہوئے، اور وہ کاپ 27، یہ تو ابھی سمٹ کاپ 27 ہے، نیکسٹ ایئر کاپ 28 ہوگا۔ تو یہ اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا، اور پھر جو ممالک ولنریبل ہیں اور جو متاثر ہوئے ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں سے، ان کے لیے جو ہے وہ ان کی ریکنسٹرکشن ہو گئی، ان کا انفراسٹرکچر میں ہیلپ آؤٹ کرنا ہو گیا، ان کو فنڈز دینا ہو گیا، یعنی کہ ان کا ازالہ کرنا۔ تو یہ سارے اس میں اسی کی کاپ کی ڈومین میں آتے ہیں۔ تو ابھی جو شرم الشیخ میں ہوئی، تو اس کا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، اور ایون کہ بلاول بھٹو زرداری نے جو اپنے انٹرویوز دیے، CNN کو انٹرویو دیا، اور باقی بھی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس میں انہوں نے ایک بات بڑی واضح کہی کہ یہ کی ایجنڈا یہی رہا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انصاف ہمارے ساتھ کیا جائے۔ اور اس حوالے سے پھر پاکستانی ڈیلیگیشن کو خود وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، تو شہباز شریف نے برملا خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ مدد نہیں، جو ہے وہ فنڈ چاہیے، اور جو پاکستان نے اپنا پیش کیا ہے وہ تقریباً $30 بلین، یعنی کہ $30 بلین جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ $30 بلین کا ہمارا نقصان ہوا، تو وہ نقصان ہمارا پورا کیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایک بات یہ بھی کی کہ سیلاب کی وجہ سے گندم ہماری جو ہے فصلیں جو ہے وہ بھی تباہ ہوئی، ہمیں وہ بھی پورٹ وغیرہ ساری کچھ، تو وہ تقریباً $32 بلین کا بن رہا ہے۔ تو $30 ارب پاکستان کا ایک موقف آیا ہے کہ ہمیں $30 ارب کا جو ہے وہ فنڈز دیا جائے یا آپ ازالہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ابھی چونکہ اس کا اپروول تقریباً ہو چکا ہے، اور وہ جو میکانزم میں ہوتا ہے انہی کا کہ میٹیگیشن ہو گئی اور وہ سارا کچھ، تو وہ اس کا ازالہ کس طریقے سے ہوگا، اور کیا پاکستان کو کون کون سے ملک جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں گرین انرجی سے لے کر اور باقی ان تمام چیزوں کے اندر، جیسے جرمنی نے بھی کہا، تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ طے ہوں گی۔ لیکن $30 ارب کا پاکستان کا ڈیمانڈ ہے ورلڈ سے، اور یہ کاپ 27 کے اندر وزیر اعظم نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمیں $30 ارب کا ہمارا نقصان ہوا ہے، اور وہ نقصان پورا کیا جائے۔ اب دیکھتے یہ ہیں
کہ دنیا اس کو کیسے دیکھتی ہے اور کتنی حد تک پاکستان کا ازالہ کیا جاتا ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے کیا کامیابی ملتی ہے۔ اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن یہ ایک اہم چیز تھی۔ اب وہ تو سیلاب آیا، وہ تو چلا گیا، لوگوں کے گھر بنانے ہیں، 20 لاکھ گھر مسمار ہوا ان کو، تو یہ بہت زیادہ ری انفراسٹرکچر ہونا ہے، اور ایسا پھر اب انفراسٹرکچر بنانا ہے کہ پھر اگر ایسی کوئی آفت آ گئی، ناگہانی آفت آ گئی، قدرتی آفت آ گئی، کوئی سیلاب آ گیا، تو اس سے جو ہے وہ نبرد ازما ہو سکے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، آگے تو اب یہ ماحولیاتی تبدیلیوں کا ہم جیسے ولنریبل ہیں تو یہ چیزیں مزید ورسٹ ہوتی جائیں گی، ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب حکومت، یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ موجودہ حکومت اور خاص کر بلاول بھٹو زرداری کو ان چیزوں کا بہترین طور کے اوپر ادراک ہے، اور وہ اس کا جو ہے وہ باقاعدہ اس کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ بھی، اور شاید اسی وجہ سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ جو پسری ہوئی اقوام ہیں، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جو ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے لیے ماحولیاتی انصاف کا جو ہے وہ استعارہ بن چکے ہیں۔ اور اگر پاکستان کے ساتھ انصاف ہوتا ہے تو جیسے فجی میں ہوا، باقی ممالک کے ساتھ ہوگا، تو ان سب کے ساتھ پھر انصاف جو ہے وہ ممکن ہو پائے گا۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔